نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک ہے۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، بینات جو واضح ہیں، واضح آیات ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، جن کا حکم بالکل واضح ہے۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، کوئی اور قرآن لے کے آؤ، اس کے جو علاوہ قرآن ہے وہ لے کے آؤ، او بدلہ، یا اسے تبدیل کر لیں۔ کل کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کو بدل لوں، میں نہیں کر سکتا، میرا یہ کام نہیں ہے۔ من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بدل نہیں سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی، میں نہیں پیروی کرتا مگر جس کی وحی کی جاتی ہے، میں اپنی مرضی نہیں کرتا۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مانتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، کوئی دوسرا قرآن چاہیے، یا کوئی اور بات کرے، اس بات کو چینج کر لیں، مطلب دین کی یہ بات ہمیں مشکل لگتی ہے، اس کو بدل کے دوسری لے آئیں، اس قرآن کو بدل کے کوئی اور قرآن لے کے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی ان سے کہیں کہ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں بدل نہیں سکتا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو شریعت مجھے بتائی جاتی ہے، میں اس کو ماننے کا، اس کو آگے پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، پابند ہوں، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے بھی قیامت والے دن کا جو عذاب ہے اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے عذاب نہ دے اگر میں نے رب کی نافرمانی کی۔ یہ جو کافروں کی باتیں ہیں، یہ جو کافر اس طرح کہتے تھے، آج بھی کئی ایک لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین تو ہم مانتے ہیں لیکن یہ مسئلے دین سے نکال دو، جو اسلامی سزائیں ہیں یا اسلامی کچھ احکامات جو ہیں جو ہمیں ناگوار لگتے ہیں وہ دین سے نکال دیے جائیں تو پھر دین ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین تو الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین تو مکمل کر دیا گیا، اب تو دین میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، پورا مسلمان اور مومن وہ ہے جو چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل دین کو تسلیم کرتا ہے۔ جو دیکھیں سستی عمل سے ہو جاتی ہے، نماز لیٹ ہو گئی، کوئی نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو گیا، سستیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن سرے سے ماننا ہی نہ، سرے سے یہ کہنا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، یا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ یہ دین کا حکم ایسے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ تو پھر مسلمان ہی تو نہ ہوئی۔ دیکھیں مسلمان کا کام ماننا، جو مان ہی نہیں رہا وہ مسلمان کس چیز کا ہے؟ وہ تو اپنی مرضی کا مسلمان ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی کا بندہ ہو سکتا ہے۔ کل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ، اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تلاوت نہ کرتا تم پر، ولا ادراکم بہ، اور نہ میں اس کی خبر دیتا تم کو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایک لمبی عمر میں تم میں گزار چکا ہوں۔ کیا پہلے بھی کوئی میں باتیں تمہیں بتاتا تھا غیب کی؟ پہلے تو میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مسائل نہیں بتاتا تھا، کیونکہ اس وقت میں نبی نہیں بنایا گیا تھا، 40 سال تم میں رہا ہوں، اس وقت میں یہ باتیں نہیں بتاتا تھا، لیکن آج مجھے اللہ نے اب نبی بنا دیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ باتیں سمجھاؤں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عام انسان بھی سوچتا ہے کہ یار جو اس کا کریکٹر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال تم میں گزارے ہیں، کوئی شکایت نہیں آئی، کوئی برا کام نہیں کیا، ہمیشہ سچ بولا ہے، تو کیسے ممکن ہے جو بندہ 40 سال تک سچ بولتا رہا ہے اب جھوٹ کیسے بولے گا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا،
کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، او کذب بآیاتہ، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں فلاح پا سکتے مجرم، جو مجرم لوگ ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر ان کے لیے فلاح ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے کامیابیاں ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ اب جو کوئی فوت ہو گیا، اب ان کا نہ تو دیکھیں کوئی زندہ ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے، کوئی چیز اٹھا لی تھپڑ مار سکتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جو بندہ فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، اب وہ خود محتاج ہے، ہاں جی، تو وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عبادت کرنے کے کیا معنی؟ جو بت ہیں، جو یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو غیر اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ مدد کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کرتا ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کئی ایک نقصانات ایسے ہوتے ہیں دنیا چاہ رہی ہو جائے اس کا نقصان، لیکن نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ نہیں ہونے دیتا نقصان۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نقصان اس کا ہو جائے، اس نقصان کو بھی ہم نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ دعا کر کے، جیسے وتر کی دعا ہے، اللہم مقینی شر ما قضیت، اے اللہ شر سے بچا دے جو تو نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا کئی جگہوں پہ کہ ہم تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو تمہارے اوپر مشکلات آتی ہیں، لیکن کئی چیزوں سے ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ سارے گناہوں کی سزا نہیں دنیا میں ملتی، اور کہیں گے تو سزا دنیا میں بھی نہیں ملتی، آخرت میں بھی نہیں ملتی، اللہ سزا دینے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس۔ مشرکین مکہ جو تھے اللہ کو مانتے تھے، لیکن آپ نے جو بت تھے اور جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا تھا، سورۃ الزمر میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اوے ہم تو ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور حج کے وقت کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایسے شریک تیرے ہیں ملکتا ہوں، لیکن مالک تو ہی ہے ان کا، وہ مالک نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اللہ کو مانتے تو کہتے تھے نا کہ اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ ابو جہل اللہ کو مانتا تھا تو اس نے کہا تھا نا اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر۔ ظاہری بات ہے مانتا تو تھا، لیکن ایسے نہیں مانتے تھے جیسے اللہ کی ڈیمانڈ تھی، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے نہیں مانتے۔ عیسائی مانتے ہیں کہ نہیں اللہ کو؟ یہودی مانتے ہیں کہ نہیں اللہ کو؟ ہندو مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں اللہ کو۔ اللہ ویسے ماننے جیسے قرآن اور حدیث کہتی ہے، پھر یہ ہے مسلمانی۔ کل کہہ دیجیے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ اللہ نے تو کوئی شریک نہیں بنایا، اللہ نے تو کوئی بھی ایسا نہیں بنایا۔ لوگوں نے ہر مشکل کشائی کے لیے ایک ایک بنایا ہوا، مثلا اگر بخار ہو گیا تو فلانے کو پکاریں، بیٹا بیٹی لینا ہے تو فلانے کو پکاریں، ہیں جی، اور اگر جناب اللہ سانپ نے کاٹ لیا ہے تو فلان جگہ پہ جاؤ، جلدی بیماری لگی ہے تو فلان جگہ پہ جاؤ۔ اسی طرح بعینہ ہی انہوں نے مشرکین مکہ نے بت بنائے ہوئے تھے، اور بالکل اسی طرح ہمارے ہمسائے میں ہندو رہتا ہے، ان لوگوں نے بھی اسی طرح کیا ہوا ہے، تقسیم کی ہوئی ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ لا یعلم فی السماوات، کیا اللہ نہیں جانتا جو آسمانوں میں اور زمین میں؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، تو اللہ کو تم بتاتے ہو۔ سبحانہ، اب یہ اللہ کا تبصرہ،
اللہ تعالیٰ ڈیٹیل بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے اس سے، اما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی، اپنے خزانوں کا مالک کسی کو نہیں بنایا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔